السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے غزہ کی پٹی میں مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے اسرائیلی تمام منصوبوں کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی جنگی جرائم کی شدید مذمت کی۔ حمدان نے ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک وہ غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند نہیں کر دیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو غزہ کی سرزمین پر کوئی بھی ہدف جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں کسی بھی زندہ قیدی کو زبردستی سے رہا نہیں کر سکے گا۔ قبل ازیں حماس کے رہنما محمود مرداوی نے عرب ورلڈ نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے جنگ بندی یا معاہدے کے لیے جنگ بندی سے قبل کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ درِاثنا مذاکرات میں شریک ایک اسرائیلی اہلکار نے انکشاف کیا کہ دونوں فریقوں نے 1 دسمبر کو جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے جنگ بندی اور غزہ میں باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی نئی تجویز پیش نہیں کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور ABC نیوز نے نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے آج ایک رپورٹ پیش کی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے سرنگ کمپلیکس میں سمندری پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق جرنل نے رپورٹ کیا کہ اس عمل میں ہفتے لگیں گے۔ ABC نیوز نے رپورٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سیلاب محدود ہے کیونکہ اسرائیل حکمت عملی کے اثر کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان رپورٹوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ترجمان نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ جرنل نے رپورٹ کیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے کچھ اہلکاروں نے کہا کہ اس عمل سے سرنگوں کو تباہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جہاں اسرائیل کو یقین ہے کہ مزاحمت کار گروپ نے یرغمالی جنگجوؤں اور گولہ بارود چھپا رکھے ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دیگر حکام نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سمندری پانی غزہ کے تازہ پانی کی فراہمی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اسرائیل کی مسلط کی گئی وحشیانہ جنگ کے دوران بدترین انسانی المیہ سے دوچار غزہ کے محصورین پانی جیسی زندگی کی بنیادی ضرورت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ پانی کی بوند بوند کو ترستے بچے اور دوسرے شہری پانی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق غزہ کے جنگ زدہ پیاسوں کی ایک تازہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک ٹرک سے لوگوں کی طرف پانی کی بوتلیں پھینکتے دیکھا گیا، جبکہ پیاس کے مارے لوگ پانی کی بوتلیں حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار لپک رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ غزہ کے سرحدی علاقے رفح میں ریکارڈ کیا گیا جہاں بے گھر ہوئے لوگوں کی صورتحال کو دکھایا۔ رہائشی امدادی ٹرک سے کچھ بوتلیں لینے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ رات اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی کو بھیجی جانے والی انسانی امداد کا آج سے شروع ہونے والے ایک اضافی کراسنگ پوائنٹ پر معائنہ کیا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر اپنا محاصرہ سخت کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ کو ملنے والی بجلی، پانی، ایندھن اور خوراک کی سپلائی بند کر دی۔ اس کے بعد غزہ کے جنگ زدہ عوام خوراک اور پانی جیسی زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل بے انتہا ظلم و ستم کر رہا ہے اور تمام دنیا کے ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، سوائے مذمتی بیان کے اور کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی۔ امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ اینتھونی بلنکن نے عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ مذاکرات میں بلنکن نے 8 دسمبر کو بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی اور حالیہ ہفتوں میں عراق اور شام میں امریکی عملے کے خلاف جاری کارروائیوں کی سخت مذمت کی۔ مذاکرات میں بلنکن نے عراقی وزیر اعظم کی طرف سے 8 دسمبر کے حملے کی مذمت بعنوان دہشت گردانہ کارروائی کا اور عراقی حکومت کی طرف سے حملہ آوروں کے خلاف عدالتی کارروائی کے وعدے کا خیر مقدم کیا۔ اسرائیلی افواج مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے کے شہر جنین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور حملوں کے دائرے کو مسلسل وسیع کر رہے ہیں۔ فوجیوں نے علاقے کے متعدد رہائشی مکانات کو گاڑیوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بعض مکانات کو فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا گیا اور بلڈوزروں کے ساتھ علاقے کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کثیر تعداد میں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا اور ایمبولینسوں کو زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں جنین مہاجر کیمپ پر بمباری کی وجہ سے فلسطینی مہاجرین کے گھروں میں لگی آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ ٹیموں کو بھی علاقے میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اسرائیل تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ میں بھوک سے مارنے کی کوشش میں ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک پروگرام کہہ چکا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نصف آبادی اسرائیلی جنگ کے بڑھتے ہی چلے جانے کی وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں۔
تاہم اسرائیل نے فلسطینی وزیر خارجہ کے بیان کو بےہودگی قرار دیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے رفح کی راہداری سے خوراک لانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس طرح کرم شالوم کی راہداری امدادی سامان لانے کے لیے جلد کھولی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اعلامیہ کے 75 سال مکمل ہونے پر ریاض المالکی نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر 10 لاکھ فلسطینی، جن میں سے نصف بچے، بھوکے اور پیاسے ہیں، اور یہ کسی قدرتی آفت کے سبب بھوک کی زد میں نہیں بلکہ اس وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں کہ سرحد پار سے آنے والی فراخ دلانہ معاونت بہت کم ہے۔ یہ فلسطینی اس وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کہ اسرائیل بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ العربیہ کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم فلسطینی اس تباہ کن حقیقتوں میں رہ رہے ہیں جو ہمیں ہمارے انتہائی بنیادی حقوق سے بھی محروم کرتی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے اس بارے میں جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی طرف سے تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ رفح کے راستے زیادہ سامان غزہ میں آئے۔ الزام رفح داری کے تنگ ہونے پر لگایا جائے، جس کی تنگی ایک بوتل کے گلے کی طرح ہے۔ سیاحتی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے زیر مقصد ایران نے 32 ممالک کے ساتھ یک طرفہ طور پر ویزے کی بندش کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایرانی سرکاری خبررساں NC ایرینا کے مطابق ثقافتی ورثہ، دستکاری اور سیاحتی امور کے وزیر عزت اللہ زرگامی نے دارالحکومت تہران میں کابینہ کے اجلاس کے بعد اس معاملے پر ایک بیان دیا۔ وزارت کی طرف سے شعبہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو یک طرفہ طور پر کچھ ممالک کے لیے ویزے کی بندش کو ختم کرنے کی تجویز پیش کرنے کا ذکر کرتے ہوئے زرگامی نے کہا، وزارت سیاحت کی جانب سے طے شدہ ترجیحات کے مطابق 32 ممالک کے لیے یک طرفہ طور پر ویزے کو ہٹانے کی تجویز کو کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ حکومت نے اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے دنیا کے لیے ملک کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرگامی نے کہا، یہ حکومت کی طرف سے لیا گیا ایک بہت ہی بہادرانہ اور دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اس یک طرفہ ویزے کی منسوخی کا مطلب دراصل دنیا بھر کے انسانوں سے بات چیت کرنا ہے۔ ایرانی وزیر نے ان 32 ممالک کے بارے میں آگہی نہیں کرائی۔ تہران انتظامیہ نے جون 2019 میں یک طرفہ طور پر چینی سیاحوں کو ویزا سے مستثنی قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے میزائل حملے میں 6 بچوں سمیت 51 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فضائی کی کمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ روسی فوج نے رات کے وقت ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے یوکرین کی سرزمین پر حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اڈیشہ کے علاقے میں شہید قسم کے 10 ڈرونز کو مار گرایا۔ کیف سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ سرگئی پوپکو نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ میں کہا کہ روسی میزائل مار گرائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے کئی حصوں میں میزائل کے ٹکڑے گرنے کے نتیجے میں 6 بچوں سمیت 51 افراد زخمی ہوئے اور مکانات، اپارٹمنٹس اور کاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات ہوئی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ملاقات عالمی انسانی حقوق چارٹر کے سالانہ یاد میں منعقد ہوئے اجلاس کے ضمن میں ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ نے جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے انسانی امداد کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ غزہ کے لیے جاری عوامی عطیات مہم کے تحت سعودی عرب سے 25واں طیارہ آج چہارشنبے کے روز روانہ ہو گیا۔ صوبہ ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں امدادی سامان کے علاوہ 2 ایمبولینس گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیکس بھی پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری ذریعے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ وزیر کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی عطیات مہم جاری ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آج تھائی لینڈ میگا فیئر کا افتتاح انجام دیا گیا۔ صوبہ ویب سائٹ کے مطابق 16 دسمبر تک جاری رہنے والی فیئر دی ایرینا ریاض میں منعقد ہوئی۔ انتظامیہ نے کہا کہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ اہم اور بڑا فیئر ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ تھائی لینڈ میگا فیئر میں کئی سیکشنز ہیں، جن میں تھائی غذا، مشروبات، سیاحت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعمیرات، آٹو اسپیئر پارٹ اور دیگر شامل ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ فیئر میں 200 سے زیادہ تھائی کمپنیاں 1000 سے زیادہ پروڈکٹس پیش کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدارتی محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی میڈیا کی دنیا میں ایک حقیقت بن چکی ہے۔ فخر الدین آلتون نے دارالحکومت انقرہ میں منعقدہ میڈیا میں مصنوعی ذہانت کی مینجمنٹ کے عنوان سے ایک فورم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے دور کو مواصلات اور ڈیجیٹل کی صدی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز کے سچائی پر مبنی استعمال کے لیے فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مصنوعی ذہانت میں عالمی ناانصافی کو مزید گہرا کرنے کی صلاحیت بھی ہے، التو نے کہا کہ ہم عوامی اور ادارہ جاتی کنٹرول کے لیے ضروری قانونی ڈھانچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سربراہ محکمہ اطلاعات نے ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کے تناظر میں اٹھائے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس سمت میں جو قدم اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے بارے میں ہمارا موقف پرعزم ہے۔ اس انفارمیشن کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہم جس عوامی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے ڈیجیٹل میڈیا کی خواندگی میں ایک نئی اور ادارہ جاتی جہد کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان میڈیا کے مطابق سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کیا گیا۔ خصوصی عدالت کے جج نے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کیا۔ ان دونوں دفعات کے تحت سزائے موت، عمر قید 14 سال کی قید کی سزا ہے۔ دونوں ملزمین نے جرم سے انکار کرتے ہوئے فرد جرم میں لگائے گئے الزامات کو من گھڑت قرار دیا۔ انہوں نے کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرد جرم غلط اور غیر قانونی ہے، جسے چیلنج کیا جائے گا۔